علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان من علق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها وقدرها صدق اللہ العظیم ایھا المصلون پر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد و علی ابھی آپ کے سامنے 27 سپارے کی سورہ رحمان کی پہلی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ سورہ رحمان بڑے حسین انداز میں، خوبصورت انداز میں نازل فرمائی، اور اس میں اللہ نے کئی چیزوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے الرحمن یعنی خود اپنا صفاتی نام اس میں نازل فرمایا۔ رحمان کا مطلب ہے مہربانی فرمانے والا، مہربانی فرمانے والا، وہ مہربان ہے، اس نے مہربانی فرمائی ہے۔ الرحمن علم القرآن، مہربانی فرمائی ہے اس نے اور قرآن کو سکھایا ہے۔ علم القرآن، قرآن کو سکھایا ہے۔ تو یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے اپنے بندوں پر، کہ اس نے اپنے بندوں پر مہربانی فرمائی، رہنمائی فرمائی، دنیا اور آخرت کی باتیں بتائیں کہ جس سے دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب۔ علم القرآن، خلق الانسان، خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا، یعنی کروڑہا مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہے، مگر ذکر پیدا فرمانے کا صرف اور صرف انسان کا فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو انسان مخلوق ہے یہ اللہ نے سب سے اعلیٰ بنائی ہے، اسی لیے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے پوری کائنات کو چلانے کے لیے، تمام مخلوقات کے اوپر اسے نائب بنایا ہے، سردار بنایا ہے کہ اس دنیا کو، پوری کائنات کو اور آخرت کی، یعنی یہ دنیا، عالم دنیا اور عالم آخرت، اسی انسان کا جلوہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اب دنیا میں بھی انسان جیسا کرتا ہے ایسا ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جیسا انسان یہاں کرے گا ویسا اس کا انعام یا سزا، انعام ملے گا تو اعلیٰ سے اعلیٰ، اور سزا ملے گی قیامت میں تو پھر بہت سخت والی، جسے عذاب شدید اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ تو انسان اپنی حقیقت کو سمجھے، حقیقت کو سمجھے، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، اور اس کو بیان کرنا سکھا دیا۔ کیا سکھایا؟ بیان کرنا، بولنا، فصاحت، بلاغت، محبت، اخوت، رواداری، اچھے اچھے الفاظ، یعنی کہ جیسے کہ گدھے ڈکراتے ہیں یا بھیل بھینسیے ریپتے ہیں تو ان کی آواز مکروہ آواز ہے، اور انسان کو اللہ نے اچھے اخلاق، اچھے الفاظ اور اچھی بولی سکھائی ہے۔ علمہ البیان کا مطلب کہ ہم نے بیان سکھایا، انسان کو بیان سکھایا۔ تو اللہ نے تو قرآن بھی تمہیں اتار دیا، مہربانی بھی تم پر فرما دی، اور تمہیں بیان بھی سکھا دیا۔ اب انسان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں سیکھیں گے بیان کی۔
تو یوں بیان کرنا ہی نہیں جانتے. آج غیر قومیں دیکھو, دوسری قومیں جنہیں بولنا نہیں آتا تھا, آج ویڈیو ہر ایک دیکھتے ہیں کہ ایسی فرناٹے دار وہ بولتے ہیں, کسی دوسرے کو بولنے ہی نہیں دیتے. تو مسلمانوں نے تو جنہیں سکھایا گیا بیان, انہوں نے بیان ہی چھوڑ دیا کہ ہمیں بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے. بیان چھوڑ دیا, اپنی حقیقت کو بھول گئے. اللہ نے مہربانی فرمائی تو اس مہربانی کو ہی بھول گئے, اللہ کے نام لینے کو بھول گئے. اللہ نے قرآن سکھایا تو قرآن کو سیکھنا بھول گئے. جب اتنی تمام نعمتیں اللہ کی تم بھول جاؤ گے تو پھر کون سا ایسا تمہارا عمل ہے جس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں؟ صرف کھوکھلے دعوے سے کہ گھومنے میں تو کچھ نہیں ہے, اس کا امانہ بند کر دیا, کیا بہت مال ہے, ایسا نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اس پر عمل کرنا, کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. کائے سے؟ عمل سے کام سے, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ پتلا اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, نہ نوری یعنی نہ جنتی ہے اپنے آپ, اور نہ جہنمی ہے اپنے آپ. عمل سے, اب جیسا بھی کوئی عمل کرے گا ایسا اسے مقام مل جائے گا. اچھا عمل کرے گا جنت, نوری ہو جائے گا, اور اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو پھر ناری ہو جائے گا, جہنمی ہو جائے گا. سوچیے اپنے بارے میں, سدا رہنا نہیں ہے. کتنے لوگوں کا جنازہ تم نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے پہنچا دیے, چلے گئے. جانا ہے اور کسی کو بچنا نہیں ہے. فرق دیکھیے کامیابی کا اور ذلت و رسوائی کا. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جا کر کے دوسرے سال جب جنگ بدر کا معاملہ آیا, جب اسلام کو ضرورت پڑی مسلمانوں کی جنگ کا, کان کھول کے سنو, کائے کا معاملہ آیا؟ جنگ کا. آج تو جنگ نہیں ہے, تمہارے لیے جنگ نہیں ہے, مگر انہیں ضرورت. اعلان فرمایا تو تمام لوگ آئے اکٹھے ہو کر کے, کہا سرکار نے کہ وہ مکے کے کافر ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں, اور بدر جو مدینے سے تقریباً 60 یا 70 یا اس سے زیادہ ہوگا کلومیٹر کی دوری پر ایک میدان ہے, کہ وہاں آج بولو بھائی ہزاروں. اب یہاں بیٹھے رہو گے گھر میں تب بھی آنے ہیں, اور وہاں جا کر کے لڑو گے تب بھی تمہیں لڑنا ہے. مہاجر بھی اور انصار بھی سب کے سب خاموش رہے. سرکار نے دوسری مرتبہ پھر کہا تو پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ جب کہا تو انصار مدینہ سعد بن معاذ تھے, اور مہاجروں میں سے بھی حضرت صدیق اکبر, انہوں نے کہا کہ سرکار ہم سے مشورہ کرنے کی, ہمیں جو ہے نا, ہمیں کہنے کی, مشورہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ ہماری جان مال کے مالک ہیں, آپ تو ہمیں حکم فرما دیں. تمہارا حکم ہو تو ڈوب جائیں ہم سمندر میں, کود جائیں ہم سمندر میں, جہاں کو غرق کر دیں نعرہ اللہ اکبر. آپ حکم فرمائیں, ہم تو آپ کے حکم کے پابند ہیں. آپ باہر جانے کا حکم دیں تو باہر. تو بدر میں جانے کا جب حکم ہوا تو تم سب کے سب تیار ہو گئے. جو 40-42 سال کے تھے, جو 45 سال کے تھے, جو 50 سال کے تھے, جو 20 سال کے تھے, جو 15 سال کے تھے, سب تیار ہو. 2 لڑکے آ گئے, 2 لڑکے, ایک کی عمر 13 سال تھی اور ایک کی 14 سال. تو وہ 14 سال کے کو بھی ہٹا دیا. اس میں جب سب کھڑی تھی تو سرکار نے انہیں, بھائی تم چھوٹے بچے ہو, جاؤ اپنے گھر کو جاؤ, نکال دیا. تو وہ ایک طرف کو نکل گئے. جب دوسرے آگے بڑھے اور ادھر جو ہے وہ 13 سال والا لڑکا کھڑا تھا, تو وہ لڑکے کی, میں اسی لیے آپ کو یہ تاریخ مسلمانوں کی سنا رہے ہوں تاکہ تمہیں تھوڑی سی غیرت تو آئی ہے. تو اس نے جو ہے اپنے پنجے یوں کر دیے, یوں کر پنجے اٹھا دیے اور اوپر کو. سرکار نے جب دیکھا کہ اس کا شوق جہاد
جہاد میں جانا، لڑائی یعنی موت کے منہ میں جانا شوق جہاد دیکھا تو سرکار نے مسکرا کر کہا اچھا چل صحیح، جب تیری کوشش ہے کہ تو پنجے اٹھا کے اونچا ہو کے دکھا رہا، چل ٹھیک ہے۔ تو جب اسے ٹھیک کہہ دیا تو وہ 14 سال والا جو نکالا تھا اس نے کہ سرکار کشتی لڑکا بھی گرا دوں، کشتی لڑکا بھی گرا دوں، مجھے کیوں نکالا؟ دیکھو ابھی تو وہ جب کہا کہ اسے کشتی لڑکا میں گرا دوں گا، مجھے کیوں نکالا، تو سرکار نے اسے بھی رکھی۔ 13 اور 14 سال کے لڑکے کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ لڑنے کے لیے، تلواروں میں جان دینے کے لیے۔ یہ شوق جہاد تھا، یہ مسلمانوں کے حوصلے تھے۔ اگر کچھ یہ ہمارے نوجوان بیٹھے تھوڑی بہت بھی اگر کچھ غیرت آ رہی ہو نا، اس لیے میں آپ کو یہ چیپٹر اس کا سنا رہا ہوں تاریخ کا، کہ انہوں نے 13 14 سال کے لڑکوں نے گئے وہ جہاد میں، اور جا کر کے ان تلواروں جو کہ بہادر سے بہادر چھٹا قریشی آئے تھے بدر کے میدان میں، چھٹا پہلوان مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے رات کے وقت میں خیمے یا تھر میں تنہائی میں وہ سجدہ کیا اور رقت انگیزی کے ساتھ میں اللہ سے دعا کی، مولا یہ چند تیرے نام پر مٹنے والے بندے آج تیرے حکم پر اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر آج ان کی شکست ہو گئی تو پھر پوری روئے زمین پر، پوری زمین پر قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہو، تو ان کی مدد فرما۔ وہ رقت انگیزی تھی اور آہ میں یعنی آواز میں وہ درد تھا کہ پیرے پر حضرت صدیق اکبر تھے، صدیق اکبر پیرے پر تھے، رہا نہ گیا اور اندر خیمے میں داخل ہوئے اور سرکار کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا، یعنی سجدے میں تھے سرکار، تو سر یعنی اپنی پیشانی ان کے قدموں سے ملنی شروع کی۔ سرکار نے جب ان کا لمس محسوس کیا پیشانی کا، سجدے سے سر اٹھایا اور کہا اے صدیق ابو بکر کیا بات ہے؟ تو عرض کی سرکار آپ کا یہ رونا ہم سے سنا نہیں جاتا، آپ بس کیجئے۔ تو حضرت جبریل امی آ گئے مژدہ لے کر کے، فتح کا مژدہ لے کر کے آ گئے، اور سرکار نے صبح کے وقت میں میدان بدر میں نشان لگا دیا، اس جگہ ابو جہل مارا جائے گا، اس جگہ اتبا مارا جائے گا، امیہ بن خلف مارا جائے گا، تمام کے سب کے نام وہ لگا دیے، نشان لگا دیے۔ جب دوپہر کو جنگ ختم ہوئی تو دیکھا جس جگہ سرکار نے نشان لگائے تھے اسی جگہ لاش پڑی۔ ان بچوں کی جو 2 بچے تھے ان کی بات میں آپ کو سناؤں، انہوں نے حضرت سعد ابن معاذ انصاری صحابی تھے، ان کی عمر تقریباً 50 سال تھی، ان سے پوچھا کہ ابو جہل کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے سنا ہے کہ مکے کا ایک کافر ابو جہل وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا، ہمیں بتا دو کہ وہ ہے کون سا؟ تو وہ دونوں 13 اور 14 سال، ایک 13 سال کا ایک 14 سال، بتا دیا دیکھو وہ ہے، کوئی بتا اشارے سے وہ ہے، بس اسی طرف کو تلواروں میں تلواریں برس رہی ہیں مگر کوئی خوف نہیں ہے، گئے اور جا کر کے دونوں طرف سے کہا کہ جاہل ابو جہل تو ہمارے نبی کو اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے، سمجھ، یعنی کہ تنبیہ کی، اور دونوں جانب سے وہ اس پر جو کہ شیخ مکے کا مانا ہوا گھڑ سوار شہ سوار جنگجو بہادر تھا دونوں، تو اس نے بھی وار کیے، ایک کا بازو کٹ گیا، معوذ بن عفرہ نام تھا اس کا، بازو کٹ گیا لٹک گیا، تو ایک تسوا یعنی یہ چھوٹی سی کھال جڑی رہ گئی تھی، انہوں نے پاؤں سے وہ بازو دبایا اور یوں کر کے کھبے کو توڑ دی، کٹا ہوئے بازو میں خون بہ رہا، مگر یہ عشق رسول کی بات تھی، ایک ہاتھ سے ہی تلوار، یہاں تک کہ دونوں نے مار مار کر اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور جاں بحق کر دیا۔ جب جاں بلب تھا اور وہ جو ہے جنگ ختم ہو گئی تو ایک کافر آیا اس کے قریب آ کر کے دیکھا، ارے سردار جی کا یہ حال ہے، جہاں حلق میں آ چکی ہے، مرنے کو تیار ہے، کہا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جانے کا تو کوئی افسوس نہیں، مرنے کا، مگر افسوس یہ ہے کہ مجھے 2 کسانوں کے لڑکوں نے مارا ہے۔ انصاری جو تھے وہ مدینے کے کسان تھے،
اور وہ جو ہے نچلی طبقی مانا جاتا تھا. یہ व्यापारी طبقہ مالدار تھے, یہ اونچے مانے جاتے تھے. کہ افسوس مجھے یہ ہے کہ مجھے کسانوں کے لڑکوں نے مارا, چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجھے مارا ہے. مجھے اس بات کا افسوس ہے. یعنی آخری وقت میں بھی اپنی انا پرستی میں جان نکلنے کے لیے تیار ہے, مگر پھر بھی کہ مجھے مارا ہے تو کس نے مارا ہے. افسوس کر رہے کس بات کا؟ یہ نہیں کہ ہم کفر پر مر رہے. مسلمانوں ذرا سوچئے, جو اللہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ اس کی مدد فرما دیتا ہے, اس کی مدد فرما دیتا ہے. جیسے کہ قرآن کی سورہ رحمان سب سنتے تو ہیں, تم نے ہزارہ مرتبہ سورہ رحمان کو سنا, مگر اس کی ان ابتدائی چند آیات کو بھی سن لو. حالانکہ پوری جو ہے سورت کا ترجمہ انشاءاللہ سنایا جائے گا آپ کو, مگر چند آیتوں کا سن لو اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجئے کہ رحمان نے مہربانی فرمائی اور قرآن سکھا دیا تو قرآن کو سیکھیے. کوئی بچہ, ہم پڑھا رہے ہیں کتنے دنوں سے پڑھنے جا رہے, پڑھنے کے لائق جب ہو جا نا 8 سال کا, پھر ہمارے پاس نہیں جاتا, پھر اسے موبائل لگ جا کہ تو اس میں لگا رہے, پھر نہیں جاتا. ارے قرآن کو پڑھیے, سمجھیے, ہم اسی لیے تو ہیں. بچیوں نے پڑھ لیا قرآن کو, ترجمے سے سیکھ لیا تمہارے محلے کی, تو کہ ہم تمہیں نہیں پڑھا سکتے؟ ضرور پڑھائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی پڑھے, کہ ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی ساحل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہربے منزل ہی نہیں. مان جاؤ بات کو ہماری, کوئی ہم بری بات نہیں کہہ رہے, کیونکہ یہ دنیا تک محدود نہیں ہے, یہ آخرت میں جانے کی بات بھی ہے. آخرت. علم القرآن, قرآن کو سکھایا. خلق الانسان علمہ البیان, انسان کو پیدا فرمایا سب سے اچھی حالت پر, سب سے اچھی صورت پر اپنا نائب بنایا اور بیان سکھا دیا. بیان سکھا دیا تو بولنا جانیے, تقریر کرنا جانیے, دوسروں کو سمجھانا جانیے, کیونکہ اللہ نے تمہیں اپنے رسول کا نائب بنایا ہے. تم دنیا کے رہنما ہو. دنیا نبوت تو ختم ہو چکی, نبوت تو ختم ہو چکی, اب وہ تبلیغ کا یا سمجھانے کا جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے دل میں ہے. تم سیکھیے, قرآن کو سیکھیے اور سکھائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے, اور ہماری نئی نسل کو قرآن و سنت کو سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے.